السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں پاکستان میں اسلام آباد میں ایک مندر کے لیے زمین جو 2017 میں پچھلی گورنمنٹ نے الاٹ کی تھی، اس کی انوگریشن ایک طریقے سے ہوئی اور اس کے اراؤنڈ باؤنڈری کھڑی کر دی گئی تھی کہ یہ مندر کی زمین ہے اور اس کو بنانے کے لیے کروڑوں روپے درکار ہیں، اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ یہ سینکشن ہو جائے گا آپ کو لون، اور پی ٹی آئی کے ایک رکن جو ہے وہ اس میں شامل بھی تھے۔ اور اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ آج کل بات چیت ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے خون پسینے کے ٹیکس کے پیسوں سے بت خانے تعمیر نہیں ہونے دیں گے، اور دینی جماعتوں نے اس پر اپنے موقف کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ٹیکس ہم بھریں اور پھر آگے جو ہے لون ان لوگوں کو سینکشن کیا جائے اور پھر بت خانے بنائے جائیں۔ تو دینی جماعتوں کے علماء کرام نے اسلام آباد میں ہندو مندر کی تعمیر کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت پر واضح کیا کہ مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسوں سے بت خانہ تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس ضمن میں جمعیت علماء اسلام آباد کے امیر مولانا عبد المجید ہزاروی نے کہا کہ ہم مندر کی تعمیر کا معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ حکومت 14 ارب روپے لگا کر سکھوں کے لیے راہداری کھولتی ہے، تو کبھی اسلام آباد میں مندر آخر حکومت چاہتی کیا ہے؟ اسی طرح بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس پر بات کی۔ اب ایک ایک بات پر تو میں نہیں جاؤں گا۔ اب اس کے اندر موقف کیا ہے؟ ایک طرف ہم سوچیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہندو بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے۔ بعض لوگ ہندو کو انڈیا سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہندو انڈیا سے نہیں جڑتے جس طرح انڈیا میں رہنے والے مسلمان پاکستان سے آٹومیٹکلی نہیں جڑ جاتے۔ وہ انڈین رہتے ہیں، جو انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں وہ انڈین ہیں، جو پاکستان میں ہندو رہتے ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ کوئی اور پاکستانی ہے۔ جو سکھ پاکستان میں رہتے ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کوئی اور پاکستانی ہے۔ جتنے عیسائی پاکستان میں رہتے ہیں وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنا کہ غیر عیسائی پاکستانی ہیں۔ تو پھر اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ غیر مسلموں کو، خاص طور پہ بت پرستوں کو، ایک اسلامی ریاست میں حکومت کس چکر میں اتنی آگے بچھے جا رہی ہے؟ یہ معاملہ ہے کہ حکومت اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کیوں آگے بڑھ چڑھ کے ہیلپ کر رہی ہے؟ یہ حکومت کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں، اگر کسی غیر مسلم کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو اس کے ایگزسٹنگ جو مندر ہیں انہیں تو ہم نہیں توڑ رہے، تو اسلامی قانون کے خلاف ہے کہ کسی کی ایگزسٹنگ عبادت گاہوں کو توڑا جائے۔ اچھا، اگر وہ مرمت کے لائق ہو گئی ہیں تو مرمت کی اجازت دے دے گی حکومت، اسلامی حکومت، پر مرمت کا خرچ نہیں اٹھائے گی، کیونکہ کفر سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے، کفر کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اقلیتیں جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتی ہیں، آخر انہیں کہاں تک کتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ اور اس فیسیلیٹیشن کی کوئی حد بھی ہے؟ ہندوؤں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد میں شری کرشن مندر جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اور یہاں پر آباد 300 کے قریب فیملیز ہیں، کوئی بہت زیادہ فیملیز بھی نہیں ہیں جن کے لیے اتنے کروڑوں کا مندر جو ہے وہ بننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ وہ جو بند مندر ہیں وہ کھولیں آپ لوگ۔ راول پنڈی میں مندر ہیں، اس کے علاوہ اسلام آباد کے قریب ذرا باہر نکل کر بھی مندر ہیں۔ وہ اس بات پر مصر ہیں جو ہندو برادری ہے کہ یہاں پر ہم کنونشن سینٹر بنائیں گے، اور شمشان گھاٹ کی فیسلٹیز جو چاہیے ہوتی ہیں، جو ان کی جو کرمیشن پروسیس ہے وہ فیسلٹی بھی ہوگی، یہ صرف ایک مندر نہیں ہوگا۔ اور یہ زمین تو ہمیں، یہ پلاٹ ہمیں 2017 میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے احکامات کی روشنی میں الاٹ کیا گیا تھا، اور یہ 4 مرلے کا پلاٹ انہیں الاٹ کیا گیا تھا۔
مندر کی تعمیر کے سلسلے میں بنیادی ڈھانچے اور چار دیواری کے کام کا آغاز تو انہوں نے کر دیا ہے، اب اس پہ مزید چیزیں کرنے کے لیے انہیں ہیلپ چاہیے۔ اب یاد رہے کہ اسلام آباد میں ایک بھی مندر نہیں تھا جہاں ہندو برادری اکارڈنگ ٹو دیم اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکے۔ اسلام آباد سے باہر انہیں جانا پڑتا تھا اس کے لیے، لیکن آپ کو یہ بھی سامنے یاد رہے کہ مسلمانوں کی طرح ہندو جو ہے وہ دن میں 5 دفعہ جو ہے اپنی عبادت خانوں کی طرف نہیں جاتے۔ اچھا، جہاں تک یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں اپنے عبادت خانے مساجد کھولتے ہیں، وہاں پر تو کوئی پابندی نہیں ہوتی، تو وہ ان کا کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے، ان کا کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے اس کو۔ اچھا، ہندوستان کی جہاں تک بات ہے نا، تو میرا بھائی ہندوستان جو ہے نا وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، وہاں پر ہر مذہب کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اچھا، امریکہ میں آ جائیں تو امریکہ جو ہے وہ ہر مذہب اور ہر غیر مذہب، جو کسی خدا کو مانتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا، ان دونوں کو فیسیلیٹیٹ بائی کانسٹیٹیوشن کرتا ہے۔ ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے، ان کا ملک مذہب پر بنا ہی نہیں۔ پاکستان کا معاملہ الگ ہے، یہ مذہب پر بنے ہیں۔ جو مذہب پر ملک بنا ہے تو اس کی بنیادیں الگ ہوتی ہیں، دو نظریے کے نتیجے میں جو سامنے آیا ہے ملک، اس کا معاملہ پھر الگ ہوتا ہے۔ اب مندر کی تعمیر کے سلسلے میں فقہا کی تحریرات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ دارالاسلام میں 3 قسم کے علاقوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دارالاسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ جزیے کا اطلاق بھی غیر جزیے کی جگہ پہ کر دیتے ہیں۔ جو ہندو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یا جو غیر مسلم پاکستان میں رہتے ہیں وہ جزیہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا جو نظام حکومت ہے وہ ٹیکسیشن کے اوپر ہے۔ تو آپ کو ٹیکسیشن کے لاز اسٹڈی کرنے پڑیں گے کہ آیا ہمارے جو ٹیکسیشن کے لاز ہیں وہ تو ہر شہری پہ لاگو ہوتے ہیں، اس کے بعد آگے جا کے اس کی جو ریلیجیس ڈویژن ہوتی ہے بائی پرسنٹیج آف دا ٹیکسیشن، اس کو پھر آپ کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ تو آپ پاکستان کے ملک کے اندر جو ڈویژن آف منی ہے فار دا ریلیجیس کازز، اس کو اسٹڈی کریں۔ اب ہم پاکستان میں تو نہیں رہتے، نہ ہی ہم وہاں پہ ان چیزوں سے واقف ہیں، تو اسی لیے وہ لوگ جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں پہلے اسٹڈی کریں کہ ملک کا قانون کیا کہتا ہے، کیونکہ حکومت قانون کے حساب سے چلتی ہے۔ تو اگر قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے حکومت تو اس کو پھر کیس کرنا بنتا ہے اس کے اوپر۔ اگر وہ قانون کے اوپر کام کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے تو پھر قانون کو بدلنے کی کاوش کرنی ہوگی، وہ ایک الگ جوڈیشل سسٹم کا پروسیس ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ جوڈیشل پروسیس ہے۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ دارالاسلام میں 3 قسم کے علاقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شہر جسے مسلمانوں نے آباد کیا ہو، اس لیے وہاں مسلمان ہی رہتے ہیں اور وہاں غیر مسلموں کو عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وہاں رہتے نہیں تو ان کی عبادت گاہیں کا کیا مطلب ہے۔ اچھا، دوسرے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں نے فتح کیے ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے ہوتے ہیں۔ اب وہ مسلمانوں کا شہر بن گیا ہوتا ہے، وہاں پہ غیر مسلموں کو نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی ممانعت ہوتی ہے، لیکن اگر وہاں ان کی کافی آبادی ہو جائے تو ان کو وہاں کی شہریت حاصل ہو جائے گی، تو پھر انہیں نئی عبادت گاہ بنانے سے روکا نہیں جائے گا۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ علاقے جو صلح کے ذریعے حاصل ہوئے ہوں اور معاہدے کے تحت وہاں کی اراضی کو قدیم آبادی کی ملکیت تسلیم کیا گیا ہو، تو وہاں انہیں نئی عبادت گاہیں بنانے کا حق حاصل ہوگا، کیونکہ صلح کے ذریعے وہ آپ کے دوست بنے ہیں یا آپ کے انڈر آئے ہیں۔ تو جو عبادت گاہیں پہلے سے موجود ہیں وہ نہ صرف باقی رکھی جائیں گی بلکہ اگر وہ گر جائیں یا مرمت طلب ہو جائیں تو ان کے لیے دوبارہ ان کی تعمیر کی اجازت ہوگی، معاونت نہیں ہے کہیں پر بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تقسیم میں سے کسی تقسیم میں یہ پروسیس بیٹھتا ہے کہ نہیں۔ اور یہ جو تقسیم میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فتاوی شامی میں ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کتب میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ جذبات سے فیصلہ لینے کے بجائے یہ اسٹڈی کرنا ہوگا کہ ملک کا قانون کیا ہے اور اس پہ پھر فتویٰ جات کیا ہے اور اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، اجازت ایک الگ چیز ہے، ضرورت ہے کہ نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو دس ریکوائرز سم انالیسز اینڈ اسٹڈیز۔ میں نے یہاں پر یہ تمام چیزیں آپ کو جمع کر کے بتا دی ہیں، کسی موقف کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ جب تک میرے پاس ساری انفارمیشن نہ ہو میں اپنے موقف کا اظہار کیسے کر سکتا ہوں۔
تو اسی لیے میں نے یہاں پر موقف بیان نہیں کیا، انفارمیشن آپ کو دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔